یہ کوئی اہم مقام ہوگا، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اب ذرا ایک ایسے سنجیدہ نام کو، ایک ایسے سنجیدہ شاعر کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہاں جو سماعتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً وہ بڑی معتبر اور بڑی محترم سماعتیں ہیں، اور آپ ذوق رکھتے ہیں سننے کا، اس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کے اس مشاعرے کی نظامت ایک ایسا شخص فرما رہا ہے، خورشید حیدر صاحب مائک سے جن کے لیے کہہ گئے کہ وسیم نادر مجھ سے بڑا شاعر ہے۔ تالیاں بجائیے اس شاعر کے لیے۔ وسیم نادر بھائی کے دو شعر سناؤں گا اور پھر وسیم بھائی کو بلاؤں گا۔ وسیم بھائی کہتے ہیں کہ عمر بھر دشمنوں کے ساتھ رہے، عمر بھر دشمنوں کے ساتھ رہے، آگ سے روشنی کا کام لیا۔ عمر بھر دشمنوں کے ساتھ رہے، آگ سے روشنی کا کام لیا۔ وہ کہتے ہیں گفتگو میں جو خوب ماہر تھا، گفتگو میں جو خوب ماہر تھا، وہ میری خاموشی سے ہار گیا۔ گفتگو میں جو خوب ماہر تھا وہ میری خاموشی سے ہار گیا۔ ایسے ایسے معرکت الارا اور اعلیٰ درجے کے شعر کہنے والے نہایت سنجیدہ مزاج قابل قدر شاعر ہمارے بڑے بھائی جناب وسیم نادر بدایونی صاحب۔ بہت اچھے بھائی۔ حضرات، میں تو ویسے اپنی ذمہ داری پہ مطمئن تھا کہ 4 یا 5 شعراء کا نام باقی ہے ابھی فہرست میں، لیکن یہ ناصر میرے چھوٹے بھائی اور ان کی محبت اور حکم نہیں صاحب، دیکھیے نادر صاحب نے بڑی محنت کی ہے مشاعرہ کو مشاعرہ بنانے میں۔ ایک مطلع، جی ہاں، ایک شعر میں شفیق بھائی کے حکم کی بھی تعمیل کرتا چلوں، اس کے بعد 3 یا 4 یا 5 اشعار۔ مطلع صدر علی وقار، مطلع عرض کیا کہ رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، کب تک پسینہ پوچھتے ہم آستین سے۔ رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، کب تک پسینہ پوچھتے ہم آستین سے، اور یہ آنسوؤں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے، یہ آنسوؤں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے، یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مشین سے۔ کیا کہنا ہے یہ آنسوؤں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے، یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مشین سے۔ واشنگ مشین کا جواب نہیں صاحب۔ اور شیبان بھائی یہ شعر بھی سن لیجئے کہ ناکام ہو کے لوٹ رہے ہیں فلک سے ہم، ناکام ہو کے لوٹ رہے ہیں فلک سے ہم، کیسے نظر ملائیں گے جا کر زمین سے۔ ناکام ہو کے لوٹ رہے ہیں فلک سے ہم، زندہ باد، کیسے نظر ملائیں گے جا کر زمین سے۔ ایک مطلع، ایک شعر اور سن لیجئے ڈاکٹر صاحب، ارچی صاحب، یونس صاحب۔ مطلع عرض کیا کہ کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے، کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے، مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے۔ کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے، مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے، اور تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے، تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے، جنازہ اپنی مرضی سے کہاں کاندھا بدلتا ہے۔ کیا کہنا ہے، تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے، جنازہ اپنی، کیا کہنا ہے، زندہ باد، جنازہ اپنی مرضی سے کہاں کاندھا بدلتا ہے، اور پرندہ سوچتا یہ ہے رہائی مل گئی مجھ کو، پرندہ سوچتا یہ ہے رہائی مل گئی مجھ کو، صفائی کی غرض سے جب کبھی پنجرہ بدلتا ہے، صفائی کی غرض سے، کیا کہنا ہے بھائی، بہت بڑی ترکیب ہے۔ پرندہ سوچتا یہ ہے رہائی مل گئی مجھ زندہ کو، باد، زندہ باد، بہت اچھا۔ صفائی کی غرض سے جب کبھی پنجرہ بدلتا ہے، اور اسی سلسلے کا یہ شعر ناصر بھائی کہ صفائی کی غرض سے جب کبھی پنجرہ بدلتا ہے، اور عجب ضدی مصور ہے نئی پہچان کی خاطر، اچھا، عجب ضدی مصور ہے نئی پہچان کی خاطر، میری تصویر کا ہر روز وہ چہرہ بدلتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا
عجب ضدی مصور ہے نئی پہچان کی خاطر، میری تصویر کا ہر روز وہ چہرہ بدلتا ہے. اور ایک غزل کے 3 یا 4 شعر پھر اجازت. واہ واہ واہ. مطلب عرض کیا کہ خواب میں ہاتھ چھڑاتی ہوئی تقدیر کا دکھ، خواب میں ہاتھ چھڑاتی ہوئی تقدیر کا دکھ، آنکھ سے لپٹا ہے اب تک اسی تعبیر کا دکھ، واہ. آنکھ سے لپٹا ہے اب تک اسی تعبیر کا دکھ. اور قید خانے میں یہی سوچ کے واپس آیا، کیا کہنا ہے. قید خانے میں یہی سوچ کے واپس آیا، مجھ کو معلوم ہے تنہا پڑی زنجیر کا دکھ. زندہ باد. قید خانے میں بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. قید خانے میں یہی سوچ کے واپس آیا، کیا مجھ کو کہنا. معلوم ہے تنہا پڑی زنجیر کا دکھ. اور کوششیں کر کے بہرحال مصور ہارا، کیا کہنا. کوششیں کر کے بہرحال مصور ہارا، شوق رنگوں میں چھپا ہی نہیں تصویر کا دکھ. زندہ باد زندہ باد. شوق رنگوں میں چھپا ہی نہیں تصویر کا دکھ. اور آخری شعر کیا کہنا کہ ہے. مشورہ خانہ خرابوں سے ہی کرنا بہتر، مشورہ خانہ خرابوں سے ہی کرنا بہتر، ایک کھنڈر ہی بتا سکتا ہے تعمیر کا دکھ. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. حضرت بہت شکریہ. وسیم بھائی وہ مشین سے ایک وہ شعر دوبارہ سنا. رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، کیا کہنا. کب تک پسینہ پہنچتے ہم ماستین سے، یہ آنسوؤں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے، یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مشین سے. کیا کہنا ہے. واہ واہ. حضرات سما خراشی کے بعد آئیے ایک بڑے محترم اور محبوب شاعر کو آواز دی جائے.